لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولو العزم والهمة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کعبہ دل، قبلہ جان، رونق بزم اولیاء، مرشد کامل، پیر طریقت، حضور قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب زیدہ شرفہ، مہتاب طریقت حضرت قبلہ پیر سید تنزیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، آبرو علم و حکمت پیر طریقت پیر سید جوید اقبال شاہ صاحب زیدہ شرفہ، پیر سید رافع المصطفیٰ شاہ صاحب، پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب، دیگر تمام علماء کرام، سامعین و حاضرین، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے جتنے بھی آپ احباب تشریف فرما ہیں، میرے سمیت ہم سب اسی آستانے سے وابستہ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ میں تو میزبان ہوں، اس آستانے کا خادم ہے۔ آپ کا حکم ہے چند گھڑیاں میں ایک دو گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم خود یہاں نہیں آئے، کوئی لاہور سے ساتھی تشریف لائے ہیں، میں خود سیالکوٹ سے آیا ہوں، آپ بھی دور دراز سے آئے ہیں۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ سیالکوٹ سے رواتڑا شریف تک کافی جگہیں تھیں جہاں میں رک سکتا تھا اور کہیں میں بیٹھ سکتا تھا، کہیں میں وہاں تھوڑی دیر آرام کر سکتا تھا، یا میرا راستے میں تعلق بھی تھا۔ آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، کافی جگہوں پر آپ کا تعلق ہوگا، آپ اس آستانے پہ کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازل سے حضور قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کی محبت کے لیے چن لیا تھا، ہم ان کی محبت میں یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ میں آپ کو ایک لطف کی بات سناؤں، وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ والوں کا قرب حاصل ہے، جن کی زندگیاں اللہ والوں کے قرب سے خالی ہیں، ان زندگیوں میں لذت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ناروے سے کتاب آئی جس کے اندر 160 دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین لوگوں کی زندگیاں اس میں نقل ہوئی۔ تو ربیع الاول شریف کی مصروفیت کی وجہ سے میں اس کتاب کو زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ 3 لوگوں کی میں نے زندگیاں پڑھی ہیں اس میں۔ سب سے پہلا شخص روبن ولیم، یہ اپنے دور کا امریکہ میں سب سے بڑا دنیا دار، سب سے امیر ترین شخص روبن ولیم۔ موجودہ دور میں امریکہ کے صدر کے پاس جو جہاز ہے، اسی کمپنی کا جہاز اس کا اپنا تھا۔ جب اس کے گھر میں گاڑی داخل ہوتی تو مین گیٹ سے 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی اس کے اندر گھر تک پہنچنے کے لیے، اتنے بڑے محل میں رہتا تھا۔
سب سے امیر بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن جب میں نے اس کی موت پڑھی تو میں حیران ہو گیا، میرا جسم کانپ گیا، خودکشی سے مرا۔ جس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی جو اسے سکون نہ دے سکتا؟ کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ دوسرا شخص میں نے اس کتاب میں پڑھا، امریکہ کا ایک مشہور سنگر پرنس، آپ بھی شاید جانتے ہوں اسے، جو سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے اور سونے کے ہی برتنوں میں وہ کھانے کو جو ہے وہ تناول کر رہا ہے، اور اس کے گھر کے گیراج میں 200 لگژری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 200 سے زائد، لیکن اس کی موت میں نے بڑی خودکشی سے مرا ہے۔ اسی طرح قریب زمانے میں آپ سبھی اس کو جانتے ہوں گے، 2009 میں امریکہ کے مشہور گلوکار ہیں مائیکل جیکسن، یہ اللہ والوں کی نسبت میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کسی آستانے کے ساتھ یا کسی خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کے بارے میں میں نے پڑھا، وہ پہلے جو ہے وہ پہلے سیاہ فام تھا، پھر وہ سفید فام ہو گیا۔ اس نے سرجری کروا لی، جب دولت آئی، شہرت ملی اسے، سرجری کروا کے وہ سفید فام ہو گیا۔ جب وہ سفید فام ہوا، اس کی بھی ایک وجہ تھی، سفید فام ہونے کی بھی ایک وجہ تھی۔ پیر قاضی محمود حسین صاحب، آستانہ لیا آوان شریف، طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک شخصیت کوئی بھی ہے ان کے نام سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ تو مائیکل جیکسن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سیاہ فام سے سفید فام ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی، جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یا ان کے جاننے والے وہاں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو خود کو سیکولر کہلواتا ہے وہاں آج بھی گوروں کی عبادت گاہیں الگ ہیں، کالوں کی عبادت گاہیں الگ ہیں۔ کوئی کالا کسی گورے کی عبادت خانے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اسلام کا حسن ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نماز۔ اس نے وہ سرجری کروائی اور سفید فام ہو گیا۔ جدو حد تو ود عروج ملے، بندے رہندے نہیں اوقات دے وچ۔ جدو حد تو ود عروج ملے، بندے رہندے نہیں اوقات دے وچ۔ غیرت مند کدی کشکول نہیں چکدا، اس جملے کو سمجھیے گا۔ غیرت مند کدی کشکول نہیں چکدا، بھاویں تخت ملے خیرات دے وچ۔ تو وہ پھر اس نے دوست بھی بدل لیے، برادری بھی بدل لی، خاندان بھی بدل لیے، کیونکہ پیسہ آ گیا، شہرت مل گئی۔ پھر اس نے دل خرید لیا، پھپھڑے خرید لیے، اور پھر اس نے وہ جگر خرید لیا، گردے خرید لیے، وہ بندے خرید لیے، ان کے خرچے اٹھا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں۔ جب اس نے 50ویں سال گیرہ کا کیک کاٹا ہے تو اس نے ٹھنڈی سانس لی، کاش میں آج 20 سال کا ہوتا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب میں نے اس کی موت پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ 55 امریکہ کے بڑے ڈاکٹر اس کے گھر کے ذاتی ملازم تھے، اس کو موت کیسے آئی؟ دل کا اٹیک اسے ہوا ہے، دل کا اٹیک۔ 3 لوگوں کی زندگیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو شہرت بھی رکھتے ہیں، دولت بھی رکھتے ہیں، خودکشیوں سے مر رہے ہیں اور دل کے اٹیک سے مر رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی تھی ان کی زندگیوں میں جو ان کو سکون نہ دے سکی، ان کے دل کو قرار نہ پہنچا سکی؟ ہمارے مشہور بزرگ تھے صوفی تجمل صاحب، ان کے پاس ایک نوجوان آیا کہ حضور دعا کریں میں گورنر بن جاؤں۔ انہوں نے دعا کی۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، سامعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وان سألنی لأعطینہ، کہ میرے بندے کثرت نوافل کی وجہ سے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، آنکھیں ان کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے، اور جب بھی وہ مجھ سے جو مانگتے ہیں میں
انہیں ضرور عطا کر۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ گورنر بن گیا، عبدالرب نشتر شاید آپ جانتے ہوں گے۔ گورنر کے منصب پہ بیٹھنے کے 2 ماہ کے بعد پھر وہ آیا صوفی صاحب کے پاس، جیسے میں اور آپ بیٹھے، تھا بڑا ادب والا، پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ پروٹوکول والی گاڑیاں سیٹ پہ کھڑی کر دی، گن مین باہر کھڑے کر دیے۔ جب صوفی صاحب کی نظر پڑی، فرمایا آؤ بھی گورنر صاحب کیسے آئے ہو؟ کہا حضور دعا کروانے آیا ہوں۔ فرمایا دعا تو کروائی تھی، گورنر تو بن گئے ہو، اب کس چیز کی دعا کروانے آئے؟ میں اپنے سکون مانگنے آیا۔ تو آپ کیا لگا کے ہنسے؟ فرمایا نادان، جب سکون مانگنا تھا تب تو نے گورنر ہی مانگی۔ تو سمجھتے تھا شاید جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنے کا نام سکون ہے، پروٹوکول میں گھومنے کا نام سکون ہے، بلند عہدے میں بیٹھنے کا نام سکون ہے۔ ورنہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں بنائی جس میں دلوں کا سکون رکھا ہو۔ میں اپنی گفتگو کو سمجھ لے کے آ رہا ہوں، اور میں اللہ نے اگر سکون رکھا ہے دلوں کا تو اپنے محبوب کی محبت میں رکھا۔ آج میں اور آپ جس آستانے پہ موجود ہیں، اس آستانے سے ہمیشہ کوئی رات کو پہنچا ہے یا دن کو پہنچا ہے، اسے پیغام صرف محبت رسول کا۔ اور پھر سے یہ بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی یہاں مریدین بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صرف قبلہ پیر صاحب کا نام آئے تو دلوں کو سکون پہنچتا ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمام مریدین کے دلوں میں حضور کی محبت کو ڈالا۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ملے گا کیا؟ وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ میں کبھی کبھی جب آتا ہوں یہاں آستانے پہ دربار شریف پہ حاضری دیتا ہوں، یہاں رواترا شریف کے کافی قبرستان ہیں، لیکن پیر سے لطف علی شاہ صاحب، پیر سے بشیر حسین شاہ صاحب کے قدمین میں آپ کے خدمت گزار سوئے ہوئے۔ میں نے زندگی میں کئی آپ کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، میں نے بڑے بڑے رشتے قبر پہ ختم ہوتے دیکھے، بڑے بڑے رشتے جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اگر 100 آدمی ہیں تو جنازے کے بعد قبر پہ کتنے لوگ رہ جاتے ہیں؟ مختصر سے 5-10 لوگ قبر پہ رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کے بڑے بڑے قریبی رشتے قبر پہ ختم ہیں، کوئی قبر پہ جانے کے لیے تیار نہیں، یا قبر والے کے ساتھ قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں۔ اوکھے پینڈے رب نہ لبیا، تھک ہار کے سو کے بھولیا، مستی دے وچ عمر گزر گئی، دنیا دے وچ کھو کے بھولیا، دن لنگ گئے سکھاں والے، غماں دی آ گئی رات میں بھولیا، کلی جان تے گھپ اندھیرا، سنگی چھڑ گئے راہ وچ بھولیا۔ لیکن یہ اللہ والوں کی محبت کا صلہ ہے، آج بھی ان کے خدمت گزار ان کے قدموں میں لیٹے ہوئے۔ یہاں محبت رسول بھی ملتی ہے، یہاں حضور کا در بھی ملتا ہے، اور ان آستانوں پہ اللہ کی راہ بھی یہاں سے ملتی ہے۔ کبھی بھی کسی خانقاہ پہ آپ آئیں، خاص طور پہ رواترا شریف کے جو مریدین ہیں، وہ جب بھی یہاں پہ حاضر ہوں تو یہ ضرور سمجھ کے حاضر ہوں کہ ہم خود یہاں نہیں آ رہے، ہمیں بلایا ہے تو ہم آئے۔ تو میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ میرے اس آستانے کو، اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہاں آنے والوں کو جو ہے وہ جو مرادیں اس عرص مبارک میں لے کے آئے ہیں، اللہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کے اعلیٰ و ارفع سجدوں کا واسطہ تمام حاضرین مریدین کی، یاران طریقت کی تمام نیک اور جائز